میری جیٹھانی اور میں نے ایک ہی دن 2 بیٹیوں کو جنم دیا، مگر جیٹھانی کی بیٹی اسی وقت فوت ہو گئی۔ جیٹھانی نے مجھے بددعا دی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی بھی فوت ہو جائے، اگر یہ بچ گئی تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ اب میں ہر وقت اپنی بیٹی کو جیٹھانی کی نظروں سے دور رکھتی، مگر جب میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو ہر وقت اس کے سر میں درد رہتا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے سوئی رہتی۔ ایک دن میں نے بیٹی کا پرس چیک کیا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی بیڈ پر ہاتھ مارا تو آسمان سر پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو ایک ٹھنڈی چیز۔ آج پھر میری بیٹی کالج سے آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی، نہ سلام نہ دعا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے کھانا مانگا۔ میری مامتا تڑپ اٹھی۔ میں نے سمیرا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کھڑکیوں پر پردے ڈالے، وہ اندھیرا کیے سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی تو پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ الجھی سی رہتی ہو۔ میری بات سن کر اس نے بیزاری سے میری جانب دیکھا اور بولی، ماما مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، میرے سر میں شدید درد ہے، آپ کمرے سے تشریف لے جائیں پلیز، مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میری پریشانی جائز تھی، مگر وہ بیڈ سے اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آئی اور بولی، میں آرام کروں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ رات کے تک کمرے میں بند رہتی تھی۔ بلال صاحب آئے تو وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کا پوچھنے لگے تھے۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ سمیرا کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ اس سے ملنے کی ضد کرنے لگے تو ہم دونوں سمیرا کے کمرے میں چلے گئے۔ اب کی بار کمرے کی لائٹ بند تھی۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سمیرا گھبرا سی گئی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے سمیرا، کیا چھپا رہی ہو؟ تو وہ بوکھلا سی گئی اور اپنی بوکھلاہٹ پر پردہ اس نے مجھ پر غصہ کر کے دیا تھا۔ ماما کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں اب بچی نہیں ہوں، 17 سال کی بالغ لڑکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے کمرے میں نوک کیے بنا نہیں آنا چاہیے تھا۔ سمیرا کی باتیں سن کر بلال صاحب مسکرا دیے اور بولے، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، ماں باپ اپنے بچے کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ سمیرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے۔ پھر وہ سمیرا سے مخاطب ہوئے، تم ٹھیک 5 منٹ کے بعد مجھے نیچے لانچ میں آ کر مجھ سے ملو۔ بلال صاحب نے اس بات کو بالکل معمولی لیا تھا، لیکن ماں کا دل تو ڈھیروں وسوسوں میں گر گیا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میرا دل ہزاروں وسوسوں کے تحت کانپ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمیرا نیچے آ چکی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ اس نے ہلکی پھلکی گفتگو کی۔ مجھ سے وہ بات کرنے سے گریز کرتی رہی۔ مجھے وہ کچھ بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں نے بلال صاحب سے ضد کی کہ ہم سمیرا کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بلال صاحب نے سمیرا کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور بولے، بیٹا ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سمیرا کے سر پر بندھا کپڑا اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بولا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے اب مزید تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ صبح سمیرا جیسے ہی کالج جائے گی، میں پیچھے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے لوں گی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے میری بیٹی کس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ سمیرا جیسے ہی کالج کے لیے گھر سے نکلی، میں بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ مجھے منہ چڑھانے لگا۔ اس کی 17 سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے گئی تھی۔
بات واقعہ ہی فکر کرنے کی تھی۔ رہ رہ کر میرا شک رابعہ پر جا رہا تھا۔ رابعہ سے سمیرہ کی چند ماہ پہلے ہی دوستی ہوئی تھی۔ وہ کردار کی اچھی لڑکی نہیں تھی، کئی لڑکوں کے ساتھ اس کے افیئرز بھی تھے۔ میں نے جب سمیرہ کو اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا تو وہ بھڑک گئی۔ اس دن سمیرہ کافی دیر سے گھر لوٹی تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں بڑی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ کمرے سے باہر آئے، مگر جب وہ باہر نہیں آئی تو میں ہی اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، خاموشی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تھی۔ سمیرہ کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بڑی دقت سے نظر آیا تھا۔ وہ سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، کوئی ٹھنڈی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی تھی۔ میرے اچھلنے پر سمیرہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ بولی، ماما اب جلدی سے کمرے سے نکل جائیں۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ چلا اٹھی، آپ جاتی ہیں یا میں زبردستی آپ کو کمرے سے باہر نکالوں؟ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ میں اٹھی اور آخری نظر اس کے بیڈ پر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ آخر وہ ٹھنڈی چیز کیا تھی جو مجھے محسوس ہوئی تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں کچھ دیکھ نہ سکی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ اچانک سمیرہ اپنے کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس کی جانب لپکی، مگر تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں سمیرہ کے روم کی جانب تلاشی کی نیت سے بڑھی تھی، لیکن روم آج بھی لاک تھا۔ میں نے اسے کال کر کے پوچھا تو وہ بولی میں ارسلان کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی ہوئی تھی، ڈنر اسی کے ساتھ کروں گی۔ ارسلان سمیرہ کا تایا کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی۔ بس ایسی ہی خاموشی میرے گھر میں سمیرہ کی پیدائش سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میری ساس حیات تھی اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں گھر کی چھوٹی بہو تھی۔ میرے بڑے جیٹھ کی شادی ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ میری شادی کے 4 سال بعد عائشہ میری جٹھانی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری اور عائشہ کی آپس میں تب تک بہت گہری دوستی تھی جب تک وہ ماں بننے والی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد اس نے خوشی کی خبر سنا دی تو سب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اب تک میں نے خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ عائشہ بھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اس کی دوری کی وجہ مجھے عائشہ کی گود بڑائی والے دن سمجھ میں آئی تھی۔ میں رسم کرنے لگی تو عائشہ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا اور بولی، باجی برا مت منائیے گا، مگر بانجھ عورت اگر گود بڑائی کی رسم کرے تو اچھا شگن نہیں ہوتا۔ میں حیرت زدہ اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ مجھے آج تک کسی نے بانجھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھ پہ کلنک بھی لگا دیا تھا۔ میرا عائشہ سے اتنا دل برا ہوا کہ ہماری بول چال ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے خود اپنا آپ ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ عائشہ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ بلال صاحب کا بزنس بڑی ترقی پا کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر بھی پریشان رہنے لگے تھے کہ اتنی جائیداد جائے گی کہاں، ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ چند ماہ کے بعد ہی عائشہ نے پھر سے ساس کو خوشی کی خبر سنا کر انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میرے ساس سسر دونوں اب میرے شوہر کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب تو میں برباد ہو جاؤں گی، مگر میرے شوہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کی خواہش تھی کہ دوسری اولاد بیٹی ہو جائے تو اس کی فیملی مکمل ہو جائے۔ میری قسمت بہت اچھی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی انہی دنوں امید سے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ عائشہ کے سوا سبھی لوگ خوش تھے۔ عائشہ کی طبیعت اس بار بہت خراب رہ رہی تھی۔
ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچے کی حالت کافی نازک ہے۔ پھر یوں عائشہ نے مردہ بچی کو جنم دیا اور میرے گھر میں سمیرہ نے آنکھ کھولی۔ سمیرہ میری گود میں کیا آئی، عائشہ کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا ہی چھا گیا۔ اپنے بیٹے کے باوجود میری سمیرہ پر نظر ٹکا کر بیٹھی رہتی، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ مجھے عائشہ سے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں نے بلال صاحب کی بہت منت سماجت کر کے نیا گھر لینے کو کہا تھا۔ میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ عائشہ مجھ سے میری بیٹی کو چھین لے گی۔ میرا شوہر میری اس بات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے عائشہ کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کا بچہ میری وجہ سے ہی مردہ پیدا ہوا تھا۔ مگر جب میری حالت خراب رہنے لگی تب مجھے ڈپریشن ہو گیا، تو انہوں نے گھر کی ضد مان لی تھی۔ پھر عائشہ نے سال بعد ایک اور بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام اس نے ارسلان رکھا تھا۔ جس دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے جا رہے تھے، عائشہ مجھ سے ملنے آئی اور بولی دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بار مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی تو میں تم سے تمہاری بیٹی کو چھین لوں گی۔ میں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تم سے تمہاری سمیرہ چھین لے۔ عائشہ کی بد دعا سے میں ڈر گئی تھی۔ بڑی ہی عجیب عورت تھی، اپنے 2 بیٹوں پر بھی راضی نہ تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ساس سسر کے فوت ہو جانے کے بعد تو ہمارا ان سے رابطہ بالکل کٹ گیا تھا۔ نہ ہم ان کی خوشی میں جاتے تھے اور نہ ہی موت پر۔ ہمیں ایک دوسرے کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ مگر سمیرہ کے کالج میں ایک نئی لڑکی رابعہ جب سے آئی تھی، ہر کام ہی الٹا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سمیرہ خاصی بدتمیز ہو گئی تھی، اور تو اور اس نے اپنے فرینڈز ارسلان سے بھی اس کو ملوا دیا تھا۔ یہ سمیرہ گڑے مردے اکھاڑنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ارسلان ایک نظر نہیں بھاتا تھا، مگر میں سمیرہ کی خاطر خاموش رہی۔ مگر اب یہ سب میری برداشت کے باہر ہو چکا تھا۔ مجھے انجانے خوف نے گھیرا ہوا تھا۔ سمیرہ گھر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے تایا ارسلان کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اب تم دونوں میں دوستی بھی ہو گئی ہے، تم کہو تو میں ہاں کر دوں۔ یہ بات میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بولی تھی، اور جان کے بولی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کے پیچھے بہت سے خوف چھپے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر سمیرہ آگے بڑھی اور بولی ماما، ارسلان میرا صرف دوست ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے یہ سوال صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں، لیکن ماما آپ کو تھوڑی سی تو شرم کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن شام تک سمیرہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن مجھے دیکھ کر وہ شاید گھبرا گئی۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر پر کپڑا باندھ کر وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے باعث میں کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور میں سیدھی رابعہ کے گھر گئی۔ اس کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اسے سچ بولنے کے لیے میں نے بہت زور ڈالا تو وہ بول پڑی، آنٹی وہ اصل میں سمیرہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ سمیرہ نے ایک موبائل لے رکھا ہے، اسی موبائل پر وہ اپنے اسی دوست سے باتیں کرتی ہے۔ رابعہ کی باتیں سن کر میں خاموشی سے گھر چلی آئی تھی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ میں نے سمیرہ کے کمرے سے کبھی بھی فون پر بات کرنے کی آواز نہ سنی تھی۔ سمیرہ بیڈ پر پڑی ٹھنڈی سی چیز موبائل جیسی بھی نہیں تھی، پر مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہی ہے اور حقیقت وہی ہے جو مجھے رابعہ نے بتائی ہے۔ گھر آ کے میں نے اس بات کا سمیرہ سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگلے دن ہمارے گھر سکون رہا، لیکن اتوار کے دن اچانک میرے جیٹھ اور جٹھانی ہمارے گھر آ گئے۔ میں تو ان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان کو جلدی سے گھر کے باہر سے ہی چلتا کر کے سمیرہ کے پاس گئی، اس سے جانچ پڑتال کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے تایا تائی ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ سمیرہ اب بھی کمرے میں ہر وقت اندھیرا کیے لیٹی رہتی تھی۔ میں اس کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سوچ کے خود کو سمجھا لیا تھا کہ
اس عمر میں لڑکیاں دوستی ہی کر لیتی ہیں، مگر میری بے فکری بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہی۔ میں شام میں سمیرہ کے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے کچھ اور ہی تھا۔ وہ چیز میں غور سے دیکھ نہ پائی، مگر کچھ تو تھا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں نے سمیرہ سے صاف صاف پوچھ لیا تھا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپاتی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ سمیرہ اچانک سے مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ ماما چھپاتی تو آج تک آپ آئی ہیں، کچھ راز کی باتیں۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں اور عائشہ تائی کے گھر جائیں، انہوں نے آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سمیرہ کی بات سن کر میں اپنے آپے میں نہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سمیرہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں فوراً اٹھی اور عائشہ کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے گھر پہنچتے ہی میں خوب برسی، اپنے جیٹھ جٹھانی کو ان کی اوقات یاد دلائی اور صاف صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ میری بیٹی سمیرہ سے دور رہیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی میرے جیٹھ بولے، یہی بات آج میں تمہاری بیٹی کو سمجھانے آیا تھا کہ وہ میرے ارسلان سے دور رہے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ عائشہ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب مزید مجھ میں کچھ کہنے سننے کی طاقت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنا سارا دکھڑا رو دیا، اپنے سارے وسوسے ان کو سنا کر رونے لگ گئی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی شفقت کا نہیں بولا تھا، الٹا وہ مجھ پر ہی برس پڑے۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ بیگم اتنی بڑی غلطی مت کرو، پہلے بھی میں تمہارے ہی کہنے پر اپنے بھائی سے الگ ہوا ہوں، اور اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے تھے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جس پیسے پر مجھے اتنا مان تھا کہ میں عائشہ کو کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی، اب وہی پیسہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ کاش اس وقت میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی اور گھر الگ نہ کرتی تو آج مجھے بھی منہ کی نہ کھانی پڑتی۔ میں کچھ کرنے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ ہی طاقت، بس اٹھ کر سمیرہ کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ دیر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا کہوں گی، کیا سنوں گی، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہ پھر سے ہاتھ میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے اس چیز کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے آخر بات شروع کی تھی، سمیرہ تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے آرام سے بولی، ماما ارسلان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اپنے جذبات پر قابو ڈال کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ارسلان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ مسکرا دی اور بولی، تو ماما آپ کون سا اچھی لڑکی تھی؟ میرے باپ نے بھی آپ سے گزارا کر ہی لیا ہے نا۔ ارسلان کے والدین میرا رشتہ لے کر آنے والے ہوں گے، تب تک میں بابا کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ، میری سمجھ سے تو سب باہر تھا۔ سمیرہ نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا، وہی چیز جو مجھ سے چھپایا کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کی طرف دیکھا تو میں سانس بھی نہ لے پائی تھی۔ وہ تو مٹکا تھا، وہی مٹکا جس میں میرے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ سمیرہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولی، ماما میرے ساتھ آئیں، بابا آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ سمیرہ نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ میں ایک دم بوکھلا گئی اور بوکھلاہٹ میں وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ میرے شوہر بھی آ گئے تھے، شاید سمیرہ نے ان کو بھی کال کر کے آفس سے بلا لیا تھا۔ سمیرہ نے بنا کچھ کہے وہ مٹکا ان کی طرف بڑھا دیا اور بولی، بابا ماما نے آپ کو ساری زندگی دھوکہ دیا ہے، اس میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ میرے شوہر بلال صاحب بڑی حیرت سے کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی سمیرہ کو۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر وہ مٹکا کھول لیا، اس میں بے شمار ہاتھ ان کی گود میں آ کر گرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ان کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی بیوی کے عاشق کے خطوط پڑھ کے کیسے صبر کر سکتا تھا۔
انہوں نے وہ سارے ہاتھ اٹھا کر پھینک دیے۔ تبھی کام کرنے والی نے آ کر بتایا کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں۔ میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ میں چلا کر بولی تھی۔ عائشہ مسکرا کر بولی، ہم سمیرہ کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بولا، مکار عورت، تم جانتی ہو نا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے اپنے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں کیوں نہیں ڈالی؟ یا پھر کہیں تم نے ہی تو یہ کھیل نہیں رچایا؟ سمیرہ آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی تھی، کیوں ماما؟ آخر کیوں نہیں ہو سکتا یہ رشتہ؟ میں ایک دم چلا کر بولی، کیونکہ ارسلان تمہارا بھائی ہے۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا چکی تھی۔ بلال صاحب آگے بڑھتے ہوئے آئے اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگے، میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ تمہارا تو پورا کا پورا وجود ہی دھوکہ ہے، تم تو فتنہ نکلی۔ سمیرہ کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ ارسلان میرا بھائی ہے۔ میں جان کر چپ تھی، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ سمیرہ رو رو کر ایک ہی سوال کر رہی تھی، ماما آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں رو دی اور بولی، تمہاری تائی اپنی ہونے والی اولاد پر بہت فخر کرتی تھی، اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ باجی اتنا پیسہ ہونے کا کیا فائدہ جب آپ اپنے آپ سے بانجھ ہونے کا دبا نہیں اتار سکتی۔ یقین مانو سمیرہ، مجھے عائشہ کی باتیں بہت دکھ پہنچاتی تھی۔ میں سارا دن روتی اور خود کو بددعائیں دیتی تھی۔ بلال اولاد نہ ہونے پر پریشان تھے اور میری ساس میرے لیے سوتن ڈھونڈ رہی تھی۔ ان دنوں میں نے بہت سخت ذہنی اذیت سہی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خود کو ہی ختم کر لیتی۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھر عائشہ کا ایک کزن کچھ دن رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میرے جیٹھ فضل بھائی اور عائشہ کی بہت لڑائی ہوئی۔ فضل بھائی عائشہ پر شک کرنے لگے تھے، مگر وہ بے قصور تھی۔ اسی جھگڑے کے بعد عائشہ کا کزن چلا گیا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد عائشہ نے پھر سے خوشخبری سنائی۔ میں نے عائشہ سے اس کے ہونے والی اولاد مانگ لی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھولی پھیلا کر کہا کہ تم اپنی ہونے والی اولاد پیدا ہوتے ہی مجھے دے کر مجھ پر احسان کر دینا پلیز۔ عائشہ میری بات سن کر بہت تلخ ہو گئی اور بولی، کیوں باجی؟ میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا جو بانجھ عورتوں کو اولاد بانٹتی پھروں؟ میں بانجھ لفظ سن کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ مجھے بار بار بانجھ کیوں کہتی تھی؟ میں نے بھی عائشہ کو مزہ چکانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس پر میں نے اپنے پیسے کا زور اور دباؤ ڈالا، مگر وہ نہ مانی۔ پھر میں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے اور عائشہ کو کہا کہ یہ خط تمہارے کزن نے بھیجے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی اور پھر میرا یہ وار کام کر گیا۔ عائشہ ڈر گئی تھی اور اس کو ڈرتا دیکھ کر میں نے مزید ڈرا دیا۔ یوں میں ہر روز نئے خط لے کر آتی جس کے شروع میں میری جان لکھتی تھی۔ عائشہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ان خطوط کا راز راز ہی رہے گا، اگر تم اپنا ہونے والا بچہ مجھے سونپ دو۔ عائشہ نے مجبور ہو کر میری بات مان لی۔ جس دن سمیرہ اس دنیا میں آئی میں نے تمہیں عائشہ سے چھین لیا۔ عائشہ بیچاری نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، جبکہ میں نے حاملہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ اور پھر جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ وہ خط تو میں لکھتی تھی، اس کے کزن نے تو کبھی خط بھیجا ہی نہیں تھا، تب اس نے مجھے بددعا دی تھی کہ سمیرہ تمہاری بھی نہ رہے۔ سمیرہ دیکھو آج کے بعد تم کہاں رہو گی۔ میری بات سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے عائشہ کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس میں تو میں خود ہی گر گئی تھی۔ میں رو پڑی تھی، اور سمیرہ تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے بھائی کو پسند کر لیا؟ سمیرہ کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ ارسلان میرا بھائی ہے۔ میں جان کے آپ کو یہ سب بولا تھا تاکہ آپ سچ بولیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ سمیرہ تمہیں آخر وہ مٹکا کہاں سے ملا تھا؟ سمیرہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بابا اصل میں ارسلان رابعہ کا دوست تھا۔ ایک دن ارسلان رابعہ کے لیے بالکل ایسا ہی مٹکا لے کر آیا تھا اور بولا یہ میری ماما نے بنایا ہے۔ میں وہاں تو خاموش رہی، مگر گھر آ کر میں نے سٹور روم چیک کیا تو مجھے شک تھا کہ ایسا مٹکا ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا۔
میں نے وہ مٹکا ڈھونڈا اور اگلے روز کالج لے گئی۔ اس مٹکے پر عائشہ لکھا تھا۔ بس پھر ارسلان مجھے اور رابعہ کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں عائشہ مجھے چم چم کر رونے لگی اور کہنے لگی میں ان کی سہیلی کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان کی سہیلی سے مجھے زبردستی چھین لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کپڑے میں تعویذ باندھ کر دیا اور کہا کہ میں ہر شام اندھیرا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ جاؤں اور سر پر تعویذ باندھ دیا کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جلد ہی میرے والدین سے ملا دے گا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور پھر مجھ سے میرے والدین ملنے چلے آئے اور ہر رات سے پردہ بھی اٹھ گیا۔ سمیرہ رو رہی تھی، میرا دل اس کو دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ پھر وہ بولی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، سارا دن اس مٹکے کو چومتی رہتی تھی۔ پھر میں نے ایک رات مٹکے کو کھولا تو مجھے اندر سے خط ملے جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ آپ نے میرے بابا کو دھوکہ دیا ہے۔ مگر ماما، آپ نے صرف میرے بابا کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر سمیرہ بلال سے بولی بابا آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے حقیقی والدین کے گھر چلی جاؤں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ کی بات سن کر تو میرا کلیجہ ہی پھٹ گیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی سمیرہ بیٹا میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ آگے سے بولی آپ مر ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ سمیرہ کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں واقعہ ہی مر گئی ہوں۔ بلال صاحب سے اجازت لے کر سمیرہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بابا سے ملنے ان کے آفس چلی جاتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ بلال صاحب مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی ہوں۔ میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج قسمت نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اور اتنا بڑا دھوکہ کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں۔ کسی نے سچ کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور آج میں خود تنہا رہ گئی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔